ایڈم. تھینک یو سو ویری مچ ساحل صاحب. اچھا جی، میرا اس کا جو کمپلیٹ کمپریہنسو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ آ کے صرف سیکس کے بارے میں پریچ کر کے گیا ہے، جس کی آپ دیکھیں کہ اپنی لائف وہ سیکس ایڈکشن سے شروع ہو کے سیکس ایڈکشن پہ ختم ہوتی ہے، ایون مرتے دم تک وہ سیکس ایڈکشن میں مشغول تھے، اور ان کی جنت بھی سیکس سے بھری پڑی ہے، اور ان کی دوزخ میں جو عذاب مل رہے ہیں وہ بھی سیکشول نیچر کے مل رہے ہیں، اور ان کو ان کے اللہ نے جو دو خصوصیات دیں ان میں سے ایک خصوصیت عورت سے محبت کی تھی. اس قسم کے پروفٹ کے دیے گئے خدا کو کیا بول رہا ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں کوئی بھی دنیا کا لاجیکل شخص نہیں مان سکتا. اگر خدا کو سمجھنا ہے اور جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس خدا کے بارے میں بتانے والے نے خود اس زندگی کو کیسے گزارا ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ پرسن جو بندہ ہے وہ اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کے پھل کیا ہیں، اس کے کرم کیا ہیں. اگر بتانے والا کے کرم اور پھل اس قسم کے ہیں تو اس کے خدا کو ماننا اسٹوپیڈیٹی سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے اگر کمپیئر کرنا ہے اپنے اللہ کو کسی بھی اور خدا سے، میرا چیلنج ہے کر کے دکھا دیں، لیکن محمد کے کرموں کے ساتھ، محمد کے کرموں کے ساتھ دنیا کا کوئی بھی شخص اٹھا لو، وہ محمد کے کرموں اور اس کے کرم زیادہ اچھے ہوں گے چاہے وہ برا ترین ہو. ابھی جو میری آخری ویڈیو تھی اس ویڈیو کے مطابق راون بھی محمد سے اچھا نکل آیا، راون محمد سے اچھا نکل آیا یار. تو دس از دا لیول آف محمد. تو لہذا اس کے خدا کو آپ بیس نہیں مان سکتے. یہ جناب آپ کا کمپریہنسو آنسر ہے. آگے اب جواب دیں. ہیلو جناب جواب دیں. یہ سر آپ کو ہیلو جواب دینا ہے، جواب مل گیا، اس پہ آپ کو کیا کاؤنٹر کوشچن کرنا ہے وہ آپ پوچھ لیجئے. اور اس کے علاوہ یہ ٹھیک ایک ہے. ویب یہ ہیلوجن جی ہے. ایک منٹ شفیق ساحل بھائی، یہ ویب ہیلوجن جی اگر آپ مسلم ہیں تو ایک بار مجھے کنفرم کر دیجئے اور اس کے بعد اسٹوڈیو جوائن کریے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں. ساحل ویب ہیلوجن اس جی اگر آپ مسلم ہیں تو آ جائیے. انہوں ہاں نے شفیق صرف بھائی بولیے آپ. انہوں نے صرف جو انسان کی جو لاجیکل سینس میں جو آتے ہیں سوال ان سے بھاگنے کے لیے اپنی ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں. غلط یہ بات نہ ہی کہی ہے اس کا انہوں نے یا جواب صحیح کہی ہے؟ پراپرلی بالکل غلط انہوں نے کی ہے. ٹھیک ہے، محمد صاحب کے کون بارے سی میں. والی؟ اچھا کیوں غلط ہے؟ کون سی غلط ہے؟ بات بتائیے. دیکھیں آپ میرا آپ سوال بتا یہ آپ دیجیے نا سے کون سی بھاگنے غلط والے. ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی آپ فلسفی یار جانتے ہیں، نہ تھوڑا بہت پڑھ لیں. ایک ٹھیک ہے، منٹ بھائی، تھوڑا بہت پڑھنے کی چیز ہوتی فلسفی پڑھ میں لیں. سنو فلسفی میں مجھے انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایڈم نے حضرت محمد صاحب کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی ہے، آپ فلسفی کو چھوڑیے اور یہ بتائیے کہ اس نے جو باتیں کہی ہے وہ صحیح کہی ہے یا غلط کہی ہے، اور کون سا پوائنٹ صحیح کہا ہے کون سا پوائنٹ نہیں، غلط کہا ہے یہ بتائیے. میرے سوال کا یہ تو آپ سوال پہ سوال مجھ سے پوچھتے جا رہے ہیں، میرے سوال کا تو آپ جواب ہی نہیں دے پائے. ان کی آپ بول رہے باتوں ہیں سے کہ آپ کتنا فلسفی میں متفق ہیں؟ جانتا ہی نہیں ہوں. آپ بولتے ہیں کہ اپنا فلسفی تو میں سوال جانتا ہی نہیں ہوں. میں اس کا سوال کا اپنا جواب سوال دے ہی نہیں پا رہا ہوں. تو آپ کیا کر رہے اپنا ہیں؟ سوال دنیا ساری اپنا سوال رکھے. یہی بات ہے. آپ یہیں یعنی کے محمد سوالوں سے صاحب بھاگتے کو رہو ڈیفینڈ اور کرنے کے لیے دوسروں سے سوال آپ پوچھتے کے رہو. پاس کچھ بھی نہیں ہے. اپنی نہیں مینٹالٹی تو بتائے نا شفیق پہلے، آپ کی صاحب سوچ تو پتہ چلے نا کیا ہے. صرف آپ مجھ بتا سے دیں ہی یار سوال پہلے پوچھتے یہ جا تو، رہے ہیں. ٹھیک ہے، یار ہم بکواس. ایسے انسان کو کیسے ایک اچھا نبی بھی کیسے مانے جن کی جو اس طریقے سے جو ہے ان کا کیریکٹر ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ نہیں، آپ نہیں مانتے نا، تو آپ کیا چیز مانتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ مانتے ہیں ہماری اس بات کو جو ایڈم نے میں کہا ہے؟ میں نہیں کتنے مانتا، متفق لیکن ہیں؟ آپ اپنی سوچ تو بتائیں نا. آپ نہیں مانتے. اب آپ آپ اس میں سے اور کس کیا، چیز کو نہیں مانتے، میں اس سوچ اس کو کے بھی بتا علاوہ آپ دیتا ہوں. کیا مانتے ہیں؟ میں اس اسلام کو کے بھی علاوہ بتا آپ دیتا کیا ہوں. مانتے ہیں؟ آپ جو مانتے ہیں اس پہ بتائیں نا، یار کیونکہ بلیف
اور اگر آپ یہی کسی چیز کو نہیں مانتے نا، پھر ہمارے لا اور مورالٹی کے ہم جو اتنے بڑے قانون بنائے ہیں نا، ہاں پھر لا ان اور پہ morality. ان پہ Let's talk about law and morality. Let's talk about law and morality. محمد صاحب نے آپ کو لا آف morality کیا دیا ہے، میں اس کا کمپیریزن کر دیتا ہوں ابھی. پلیز بتائیں کون سا لا آپ آف کمپیریزن morality پہ کے بات ساتھ کریں گے. آپ کی سوچ تو میں نے ابھی دیکھ لی بکواس کرتے ہوئے. آپ کیا اور سر آپ بکواس مجھے کر یہ رہے لا ہیں؟ بکواس تو آپ اپنی یہ تو آپ لکھا اپنا ہوا ہے جو نا سب بکواس. آپ اپنی بیسک شفیق جو صاحب سوچ ہے نا، شفیق پہلے اس صاحب پہ شفیق اسٹڈی صاحب کریں. شفیق صاحب سنیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈم نے بکواس کی ہے نا؟ آپ نے یہی کہا نا؟ میں اس پہ آپ نے اس یہ کو کہا یا پروف نہیں کہا؟ اپنی نہیں سوچ تو ایک منٹ بتایا نا. رکو نا یار. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم سوال پہ پوائنٹ سوال یار. پوچھتے سر جا رہے ہو. لا شفیق آف morality صاحب بتائیں. ایک منٹ. ٹھیک، نہیں ایک منٹ ایڈم ایک جی منٹ. جی. آپ شفیق سوال پہ صاحب سوال آپ نے ابھی یہ کہا یار، رکو نا یار. شفیق صاحب آپ نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ ایڈم نے بکواس کی ہے؟ یہ کہا یا نہیں کہا ہے؟ ہاں بکواس کی ہے اس نے. اچھا رک جاؤ ابھی. یہ بکواسیں جو ہے یہ آپ کی اسلامک اسکرپچر میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ بکواس ہے یا ایڈم کی بات بکواس ہے؟ چلے وہ میں پڑھ لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں. اگر جو بھی لکھا ہوا ہے نا نہیں اس کو دیکھ میں لو پڑھ نا، لوں گا پڑھنا اور کیا اپنی ابھی سوچ آپ بھی کے بتا لوں گا. سامنے. ویسے آپ تو اپنی سوچ پہلے تو آپ بتائیں نا. یہ پڑھ لیجئے. چلیں آپ یار وہ ضروری مطلب نہیں ہے میری سوچ اسلام کیا کو ہے. نہیں مانتے تو آپ اپنی کے سوچ تو وہ ضروری ہے. وہ ضروری ہے. نہیں ایک منٹ اپنی ایک سوچ منٹ تو اس بتائیں نا. سوچ پر اپنی تھوڑ تو اپنی ساحل بھائی انہیں ایک تھوڑا منٹ سوال بھائی. کرنے دو یار. ہاں ٹھیک ہے چلو. تو چلو خالد بھائی جواب دیں گے ابھی ان کے سوال کا. پوچھو. ہیلو. ہاں بولو سوال بولو کرو. بھائی. ہاں تو یہ میں بول رہا ہوں کوئی چیز آپ ٹھیک ہے مسلمانوں سے آپ بول رہے ہیں کہ ہم اسلام غلط ہے، تو آپ ان سے کوئی چیز ایز اے بلیو ان پہ ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اگینسٹ اس کے کیا دے رہے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، کیا ان کی تھوٹ پہ کیا کیا لگانا چاہ رہے ہیں کس کے؟ ان کی یار لوگوں کی تھوٹ پہ آپ بول رہے ہیں کوئی چیز غلط ہے، تو کیا چیز صحیح ہونی چاہیے آپ یہ بتا رہے ہیں. لالی پاپ نہیں چاہیے. فی الحال ہم غلط کا بتانا صحیح یار کا تم تو صحیح بکواس کی. کرتے ہو ایڈم. تم سنو سنو بکواس کرتے سنو. ہو اور کچھ نہیں. ارے سنو بھائی سنو. دیکھو ہم تو بس اتنا بتائیں گے یہ غلط صحیح کی تلاش تو انہیں خود کرنی ہے. آپ کو کیا صحیح لگتا ہے وہ بتا دیں. ابھی آپ مان لو میرے گھر کے آپ نے سامنے سے بتا دیا گزر. غلط ہے، لیکن صحیح کیا ہے وہ بتائیں نا. سنو سنو آپ میرے گھر کے سامنے سے گزر رہے ہو، مجھ سے راستہ پوچھ لو کہ بھائی گجرات کا راستہ ادھر جاتا ہے کیا؟ میں بول دوں گا نہیں یار یہ راستہ تو گجرات نہیں جاتا. اب یہ تھوڑی میں آپ کو گجرات چھوڑ کے راستہ نہیں جاتا. تو نہیں نا آپ پھر بتائیں گے نا یہ راستہ نہیں جاتا، دوسرا راستہ جاتا ہے. آپ اس کو راستہ بتائیں گے اس طرح سے جاتا ہے. نہیں پتا نا بھائی، مجھے اتنا پتا یہ راستے میں گیا ہوں 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر آگے کے بند ہے. یہ راستہ نہیں جاتا گجرات. ہاں صحیح ہے. ہاں غلط تو ہے. اب یہ تو اب کیا آپ یہ اس نہیں میں بتائیں گے گجرات کہ یہ کو ڈھونڈ کے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ گجرات کا راستہ کس طرف جاتا ہے اگر جانتے ہو. فی الحال میں اسے اتنا بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ راستہ گجرات نہیں جاتا. تو وہ وہیں پہ اسی شہر میں کھڑا ہے. اب وہ تلاش کرے نا راستے کی، دوسرے سے پتا کرے. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دوسرے سے پوچھو. اچھا وہ یہ آپ اس کی بات کریں جس کو پتا کچھ نہیں. آپ کو پتا یار ہے. کیا لاجیکل ایک سینس سیکنڈ. آپ دے آپ رہے کو ہیں، پتا کیا ہے سمجھا شفیق رہے ہیں ہولڈ مجھے. آن. شفیق ہولڈ آن. آپ کو پتا ہے تمہاری کہ سوچ دین اسلام ایک اچھا مذہب ہے. آپ اس کو چھوڑ گئے میں آپ کو صحیح راستہ یار دکھا دیتا ہوں. تمہاری آپ اس کو سوچ تو چھوڑ دیں کلام میں ہے. آپ کو اچھا راستہ دکھا دیتا ہوں. آپ مان گئے ہیں کہ یہ والا راستہ جس پہ آپ ہیں وہ نہیں جا رہا حقیقت کی طرف. مان گئے ہیں. تو میں آپ کو جب ایک بندہ یہ ماننے سوچ کو ہی تو تیار سلام نہیں ہے، جب ایک بندہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ گجرات کو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس نہیں کو نا. دوسرا راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اٹ ڈزنٹ آپ میٹر. مجھے Listen, you stupid کیوں میٹر idiot. نہیں کرتا. Hold on. Hey, ignorant, stupid, donkey. Hey, donkey. قرآن آپ کو ڈونکی کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ ڈونکیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اس چیز کو کب سے سمجھنے کی تمہاری کوشش کریں بکواس جو سن میں رہا کہہ ہوں رہا ہوں. گدھے. کب سے تم ہاں دھوکے کوئی جا بات رہے ہو. نہیں. تمہارے گدھا بکواس میں سن رہا نہیں. ہوں. قرآن کی آیت 62 کی سورت 62 کی آیت نمبر کب 5 سے کے مطابق آپ گدھے ہیں. لسن ہے ڈونکی لسن. سمجھے؟ تمہاری سوچ تو لسن کلام ہو اور یار. گدھے 62:5 کے مطابق تم گدھے ہو. لسن. جب آپ کو یہی ماننے کو تیار نہیں ہو کہ یہ راستہ ایک گجرات کو نہیں جا رہا، تو میں آپ کو دوسرا راستہ کیسے دوں گا؟ تو پہلے آپ یہ تو مانو نا کہ راستہ گجرات کو نہیں جا رہا، پھر میں آپ کو دوسرا راستہ بھی دوں.
میں دوں گا آپ کو, کوئی اور دینا دے, میں دوں گا. پہلے یہ مانو کہ یہ رستہ گجرات کو نہیں جا رہا, تو کیا چلیں مثال کے محمد طور اور پہ اس ٹھیک کا ہے, اللہ, محمد اور اس کا اللہ سچا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ آپ مانتے کون ہو سے کہ سچا رستے نہیں پہ ہے, مجھے جھوٹے ہیں؟ کمپیئر کرنے دینا, آپ کون سے رستے پہ مجھے کمپیئر کرنے بھائی دینا, جان آپ کی کمپیئر سوچ تو پتہ کمپیئر چلے کر نا لینا, مجھے. بعد میں کرنا جب اس کو مان لو کہ یہ کیوں گجرات کو میں نہیں جا بعد رہا, میں کروں, then you کیوں میں do بعد that. میں کروں, کیوں میں بعد میں کروں, سو پہلے آپ کا راستہ آپ تو یہ پتہ کہہ رہے چلے آپ کا ہو راستہ کہ کیا ہے. یہ رستہ گجرات کو جا رہا ہے لازمن, رائٹ؟ انسان سارے ایک ہی تو راستے میں پہ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی, ہاں ٹھیک ہے, ہمارے راستہ سارا ایک ہے, ٹھیک ہے, راستہ ہماری جو ایک ہے, سوچ ہے راستہ ایک ہے, سب کی تو یہ مینٹالٹی راستہ جو دکھا رہا ہے کہ ہر سب وقت کی. ڈنگ ڈونگ کرتے رہو اور آخرت میں جا کے تم بھینس صبح سے لے کے شام تک سیکس کرتے رہو گے, یہ راستہ جو ہے یہ راستہ صحیح راستہ ہے؟ یار تم اپنی اب بول لیا تم نے, ابھی نہیں میری یہ تو راستہ سنو نا, صحیح راستہ ہے, وہ محمد جس صرف نے چلاؤ لڑکیوں کا نہیں, ریپ کیا چلاؤ وہ نہیں, صحیح راستہ ہے؟ چلاؤ نہیں, چلاؤ نہیں پہلے نہیں, مجھے بتا بات دو نا, سنو. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح راستہ, ریپ کا راستہ صحیح راستہ ہے؟ اب میری بات تو سنو نا, میں نے پوچھا ہے میں سر تم سے ریپنگ صحیح راستہ ہے ہاں یا نہ, تو اپنا جواب دے راستہ دو. بتاؤ, پہلے اپنا راستہ بتاؤ, ریپنگ تم صحیح راستہ ہے کیا تمہاری سوچ ہے, کس طرف میرے جا رہے بھائی, ہو میں تم. نے پوچھا ہے ریپنگ صحیح راستہ ہے. یار تم پوچھتے رہے ہو, میرے سوال کا تو جواب دو, کب سے میں پوچھ رہا ہوں تمہارے سے, میں تمہاری بتا سوچ رہا ہوں کا کب سے ریپنگ میں صحیح پوچھ رہا ہوں. راستہ نہیں ہے, ریپنگ صحیح راستہ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کا نبی کہتا ہے ریپ کرنا صحیح ہے, مانتے ہو؟ یار تم پہلے بات تو سنو نا پہلے میری, شفیق تم میں نے اپنی بولا اپنی ہے اپنی ریپنگ سوچ, صحیح راستہ نہیں ہے. مجھے آپ پتہ ہے, ٹھیک ہے, میری بات سنو, جو میری سوچ ہے, ٹھیک ہے, اب ہاں تمہاری سوچ بتاؤ کیا ہے, ٹھیک میں ہے, نے تمہیں بتا لگتا دیا. ہے میں نہیں غلط یہ ہوں, سوچ صحیح تم ہے یا اپنی غلط سوچ ہے وہ بتاؤ, تو تمہاری بتاؤ نا سوچ بھائی. کیا ہے. یہ ایک منٹ شفیق بھائی, یہ جو آپ کی سوچ ہے, کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے ہو؟ تو چھوڑ دو نا یار, کم سے کم چھوڑ دو نا, پھر ساتھ میں بیٹھ کے کوشش کرتے ہو, ڈھونڈتے ہیں صحیح راستہ کون سا ہے. پتہ ہی نہیں ہے, آپ مطلب اتنے تمہیں بھی نہیں پتا, مطلب نہیں ہو پائے گا تمہارے سے, اسلام کو تمہارے سے ہو مجھے گیا, بچانا نہیں پتا ہو ہے. پائے گا. نہیں تم سے ہو گیا, ہاں تمہیں راستہ بالکل مل ہو گیا, رہا ہے, ہم سنو کو اسلام یہ کس طرف جا رہا ہے, نہیں انسان کس سنو, طرف جا رہا ہے, انسان کی سوچ کیا ہے. نہیں یہ گٹر ہے, یہ گٹر ہے, ہمیں پتا چل گیا ہے. آپ بتاؤ یہ گٹر نہیں ہے, ہم پھر تمہاری کودتے سوچ, ہیں اس میں. یار تمہاری سوچ بالکل ہمارے, گٹر ہے یار. ہاں ایگزیکٹلی, تو اب ہماری سوچ کو صاف کر دو, بتا دو کہ یہ طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے, ہم آ جاتے ہیں پھر سے اسی میں, نہیں نا, ساتھ میں ڈبکی لگائیں گے. تمہیں یہ لگتا ہے گٹر ہے کہ یا جو نہیں چیز ہے؟ غلط ہے, ایک منٹ, ٹھیک ہے, شفیق بھائی ایک منٹ, اسلام پھر گٹر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تم سے میں پوچھ رہا ہوں نا, تو تم سے تمہاری سوچ کی پوچھ رہا ہوں نا, مجھے گٹر لگ رہا جو ہے, مجھے اسلام تمہیں, گٹر لگ رہا ہے, ارے میں مجھے گٹر لگ تمہاری رہا ہے, مجھے گٹر لگ رہا ہے, ساحل کہا یار نا میں نے سوچ یار, بڑی بتایا رکھو نا یار میں نے, اپنی, مجھے تھوڑا بہت تو میں تھوڑا بہت بھی ہے نا, یار, ہم جب ایسے اس کو سوالوں کو نا ایک ڈیل کرنا شفیق, سیکھو. یہ نہیں ایڈم نہیں ایڈم سنو جیسے نا بٹھا شفیق دیتے ہو بھائی, نا, ایڈم جیسے نہیں بٹھا نہیں ایک دیتے ہو نا منٹ, ساحل, پلیز یار شفیق نہیں بھائی بٹھایا کرو میری ایسے, بات سنو نا, سنو نا, ہم لوگ اچھے سے اپنی بات رکھتے ہیں یار. پرابلم یہ ہے نا کہ تم نہیں رکھتے, اسلام کو پتہ کیا ڈیفینڈ تم, نہیں کر سکتے. ساحل ساحل پلیز, اب میں, اچھا جو پلیز چیز ساحل میری بات مجھے سنو, گندگی لگ رہی اب ہے, میں, میری بات سنو میرے بھائی شفیق بھائی, آپ اتنے اچھے انسان ہیں بھائی, میری بات سنو. جو چیز کو آپ مانتے ہو, ٹھیک ہے, اور ہم وہاں سے نکلے ہیں, ہم کو وہ چیز گندی لگ رہی ہے, گٹر لگ رہا ہے, اس میں پرابلم لگ رہا ہے. اگر آپ ادھر آ کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تو کم سے کم اس کو صاف ستھرا ثابت تو کرو نا یار. ہم اس کو گٹر ثابت کریں گے, آپ اس کو صاف ستھرا ثابت کرو, مسئلہ ہی ختم. ہم اسی میں پھر جو ہے وہ, یعنی ایک صاف اور شفاف اس کو ندی سمجھ کے, ہم اور آپ شفیق بھائی, میں, غالب اور ایڈم, ہم سب مل کے اس میں ڈبکی لگائیں گے. کیا خیال ہے ایڈم؟ بالکل اگر سر, وہ جو ندی ہے وہ صاف اور شفاف ہے, تو ہم تینوں پھر چاروں ایک ساتھ اس میں کودیں گے. پہلے ثابت تو ہو جائے نا یار. تو شفیق بھائی, آپ کیا مانتے ہو, اسلام ایک صاف اور شفاف ندی ہے یا گٹر ہے؟ کیا مانتے ہیں آپ؟ اس کا جواب دیجیے. دیکھیں ساحل, اب میں کسی چیز کا جواب نہیں دوں گا, اب صرف آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ میں اتنے سوالوں نہیں کا ہو جواب پائے دے گا گا ہوں. یار. ایڈم جیسے ایک آپ بھی لوگ بٹھا سوال دیتے کا ہو جو اپنی جواب آپ نے سوچ, دیا, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اپنی ایک آپ نے منٹ, ایک اپنی بھی سوال سوچ کا کو, جواب نہیں دیا, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. اپنی مجھے سوچ سوالوں کو کے اور جواب سوالوں دینے پہ دے بھائی. سوال پوچھ کے نا میں آپ بکواس سے, کرتے رہتے سن ہیں لیں, میں آپ سے اب ایک سوال کرنے لگا, تھوڑی بالکل بہت. آرام سے. سرفراز صرف ایک سوال, اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا, اگر آپ اس کا جواب دے دیں. سیکس زیادہ ضروری ہے یا مرے ہوئے بچے کو دفنانا زیادہ ضروری ہے؟ صرف اتنی سی بات کا جواب دے دیں, ہم اس کے بعد آگے بات کریں گے پلیز. ایک یار آپ عورت نے, کا اپنے مرد کے ساتھ سیکس آپ سے کرنا میں نے ایک, صرف لسن آپ سے میں لسن نے صرف لسن ایک لسن, سوال, آئی سمپل ڈونٹ سوال کیئر, پوچھا, ٹھیک ہے, لسن آئی ڈونٹ کیئر, آپ نے ابھی تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا, وہ باقی سوال بہت مشکل تھے,
باقی سوال بہت مشکل تھے، میں سمجھ جاتا ہوں. مجھے اس سوال کا جواب دے دے، اس کے بعد جو جو سوال آپ کے ہوں گے میں جواب دوں گا. مجھے یہ دے دو گے تم بتائیے، یار، تم مجھے یہ پھر سے بتائیے، وہ نا مجھے بکواس کرتے رہو گے، کچھ یار نہیں سن کرو گے، لے، سوال صرف سے ایک چھوٹی سوال سی بات کر نکالتے رہا ہوں رہو آپ گے، سے. یہیں پہ ٹائم ویسٹ ہو جائے یار بھائی زیادہ. ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دے، آنےسٹلی میں دے دینا، پھر اس کے بعد میں آپ سے جہاں پہ جانا چاہیں گے چلا جاؤں گا. لسن ٹو می ویری کیئرفلی. سیکس کرنا بیوی کے ساتھ زیادہ ضروری ہے یا بچے کی تدفین کرنا جو مر گیا ہے؟ پلیز یہ جواب دے دیں. پہلے چھوٹا بچہ مر گیا ہے کسی کا، اس کے لیے اس تم بچے کی تدفین کرنا زیادہ ضروری ہے یا سیکس جو بھی کرنا مجھے اس سن رات کو رہا ہے زیادہ صرف ضروری ہے؟ ان سے یہ پوچھو کہ یہ کس سوچ پہ ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بھائی یہ جان سمجھتے ہیں کہ اسلام غلط ہے تو یہ اپنی میری سوچ سوچ میں بتا آپ کو دیں. بتاتا ہوں. یار رک جائے ذرا، اسلام کو سائیڈ پہ رکھ دیں، سائیڈ پہ، ہر مذہب گڈ کو سائیڈ پہ رکھ بائے دیں. ڈیئر. صرف یہ بتا یہ میں نے دیں سب کر کے دیکھا ہے، یہ میں بھائی، نے سب کر کے دیکھا ہے، آپ میں نے ٹینشن یہ نہ لیں. میں پوچھا اپنی ہے سیکس اپنی زیادہ ڈیپ ضروری. تھاٹ پہ اپنی ساحل اس سے ڈیپ پلیز اس سوچ چیز پہ کا اپنے آنسر لے، کیونکہ یہ بھاگ رہا ہے. مجھے صرف ایک آنسر دے دے، ابھی تک کسی چیز کا آنسر نہیں دیا. میں محمد کو بھی سائڈ پہ کر دیا، سب کو سائڈ پہ کر دیا ہے. کیا سیکس کرنا زیادہ ضروری ہے یا بچے کی تدفین کرنا؟ forget اسلام، forget ایوری تھنگ. کیا رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا زیادہ ضروری ہے یا بچے کی تدفین کرنا؟ مجھے اس کا جواب چاہیے. اس سوال کا جواب تبھی میں دوں گا جب تم اپنا بتاؤ کہ تمہاری کیا سوچ ہے، تم میری کیا سوچ یہ سوچتے ہے، ہو. میری ٹھیک سوچ ہے یہ ہے کہ بچے کا بیریل زیادہ ضروری ہے، سیکس زیادہ ضروری یار، نہیں یہ ہے. سوال آپ کی سوچ کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہی نہیں ہے. اپنا میں نے سوال ہر بناتے مذہب کو سائڈ پہ رکھا ہے. اپنی کین یو پلیز انڈرسٹینڈ؟ forget مذہب، دین کو سائڈ پہ رکھو. میں یار نے یہ جو پوچھا تم ہے یہ سیکس سب چیزیں میں کرنا کر کے زیادہ آیا ہوں. ٹھیک ضروری ہے، ہے. یہ سب چیزیں میں کر کے آیا ہوں میں نے، اور مجھے تم پتا آپ اپنی کیا کر سوچ کے کو آئے، کس جب آپ طرف لے پیدا کے بھی جا نہیں رہے نہ ہو. ہوئے تھے تب میں یہ ٹھیک سب ہے، کر رہا تھا جو آپ کر رہے ہو. لسن، سیکس کرنا زیادہ ضروری ہے یا بچے کی تدفین؟ پلیز مجھے اس کا جواب دے دو. آپ ہی جواب دے دو میں نے دے دیا ہے، کیونکہ آپ میں کی نے سوچ بتا تو میں نے دیا دیکھ ہے، لی. میں نے ٹھیک ہے، بتایا ہے کہ تدفین بچہ زیادہ ضروری ہے، سیکس نہیں. کیا آپ بھی اس چیز کو مانتے ہو؟ ہاں یا نا؟ ہاں بولیں مانتے پھر ہو کیا نا ہوا. ہاں ہاں مان کیا گئے آپ کم یہ سے کم، کچھ تو 100% جواب دیے. ایگری کرتے ہو کہ بچے کی تدفین ضروری ہے جس میں بچہ مر چکا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سیکس کیا جائے؟ کریکٹ؟ ہاں بولیں. بھائی کلیئرلی آنسر دو، ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے نا. کہیں آپ کی پتہ ہے ان کیا کو ڈر ہے کہ سوالوں اسلام میں میرا الٹا میرا نہ میرا نکلے. میرا جواب سنیں. ٹھیک ہے، ہاں جی تمہاری سنائیں. پتہ ہے کیا سوچ ہے. مجھے تم صرف صرف اس بات کا سوالوں پہ جواب دیں، گھماتے رہو سوچ بعد کسی میں سب بتائیے کو. گا. ٹھیک ہے، بھائی سوالوں پہ سوچ کو گھماتے بعد رہو میں بتائیے اور گا، کچھ نہیں. مجھے صرف اس چیز کا جواب دے دے پہلے پلیز. یار اتنا مشکل سوال یار نہیں ہے تو اپنی پہلے سوچ تو بتانا پہلے مجھے، یار. پھر میں میں جواب نے دوں نا سوچ تمہیں. بتائی ہے اپنی، میں نے بتایا ہے یہ تمہاری تدفین سوچ ہی نہیں ضروری ہے، ہے، تمہاری سیکس ہلو نہیں. بکواس سوچ ہے اور کچھ نہیں. ہلو ٹھیک ہے ہلو تو ہلو سنو، ایمان والے بھائی سنو میری بات. یہ ایڈم نا، یہ بہت گندی سوچتا ہے. ابھی ہوگا آپ یار. سوچ چاہ رہے ہو بھائی، بہت گندی سوچ ہے ان کی. اب آگے جو کچھ بھی تو سوچ بولو ہو نا، پھر. ٹھیک ہے، یہ اپنی جو سوچ پہ ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے جو سوال ذہن میں اٹھتے ہیں ان کا پہلے جواب یہ ہوں تلاش کر لیں. بھائی جان میں ٹھیک ہے، نے پھر جواب تلاش کرتا ہوں، پہلے مجھے یہ تو بتا دیں سیکس زیادہ ضروری ہے یا تدفین بچہ؟ ہاں بچہ ہے، آپ بولیں بچہ ہے. تدفین بچہ ہے. ہوں اوکے. چلو کچھ اگر تو بولا محمد شفیع صاحب بھائی یہ نے. کہیں، اگر محمد صاحب یہ کہیں ہوں کہ جس بندے نے سیکس کیا ہے، جس بیوی نے سیکس کروایا ہے میاں سے، تدفین بچے کی بجائے سیکس کو پریفرنس دی ہے، اللہ کی بلیسنگ اس کے اوپر ہو، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ویسے نبی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں کیونکہ آپ نے کہا تدفین بچہ زیادہ ضروری ہے، سیکس نہیں، لیکن آپ کا نبی آپ کے خلاف چل رہا ہے. نہیں، خلاف نہیں ہے. سرٹن سچویشن ایسی ہیں. دلیل. آپ دکھائیں، حدیث دکھائیں مجھے. نہیں، اب حدیث کی ابھی حدیث دکھاؤں؟ اور اگر یہ حدیث ثابت دکھائیں نا. کر دیا میں نے آپ آپ کو، کسی چیز سن کا لیں. کلیم کر رہے ہیں. آپ ہاں کسی جی، چیز کا کلیم کر رہے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے نا. میں اس کا ایویڈنس دکھاتا ہوں. اگر یہ ثابت ہو گیا اس حدیث کی روح سے، اور وہ حدیث صحیح ہوئی کہ محمد نے بلیس کیا اس بیوی کو اور اس میاں کو جنہوں نے بچے کی تدفین کو نہیں چھپا نہیں نہیں دیا نہیں نہیں اور اپنے میاں کے بات ساتھ سنیں، سیکس کیا، آپ بات ابھی سنیں. کہیں گے کہ لا. یہ اس سوچ کا سوال جو ہے نا، اس سوچ کا سوال اس پہ ٹھیک ہے. میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہے کہ انسان اپنی جو ڈیزائر ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ انسان اپنی ڈیزائر کیا رکھتے ہیں؟ کس چیز کی؟ آپ بتائیں. آپ کو پتا ہوگا کیا ڈیزائر کھانے کی، ہے تمہاری. پینے کی. ہاں، اس کے بغیر مر جائے گا، کھانا اور پینا اس کے بغیر مر جائے یا گا. کھانا پینا سب سے زیادہ ڈیزائر ہے. جی، اس کے اس بغیر کے بندہ علاوہ مر جائے گا.
نہیں اس کے انسان اپنا جو ہر ایک کی ڈیزائر الگ الگ رانگ ہوتی ہے ڈوئنگ کی یار، طرف جاتا ہر ہے، ایک ٹھیک کی ہے، کے بعد اس رانگ ہر ایک کی رانگ ڈوئنگ ڈیزائر کی طرف الگ جاتا الگ ہے، کھانا ہوتی ہے۔ پینا اس اور وجہ سے چھت، جاتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ضروری ہے۔ محمد ایک سیکس ایڈکٹ ہاں تھا، لہذا اس کے لیے سیکس سب سے ٹاپ پہ ہے، یہی تو مصیبت ہے۔ وہ گلی میں کسی عورت کو دیکھ کے اس کا کھڑا ہو جاتا تھا، فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا، چاہے کوئی بھی کام کر رہی ہے، اس کا ڈنگ ڈونگ کرتا تھا اور باہر کے لوگوں کو کہتا تھا عورت شیطان ہے۔ کیا کروں؟ ابھی پہلے اس بات پہ آؤ، بچہ مرا ہوا ہے، بیوی نے میاں کے ساتھ سیکس کیا اور محمد نے کہا ماشاءاللہ اللہ کی بلیسنگ ہو اس بیوی کے اوپر جس نے بچے کی تدفین نہیں کروائی بلکہ سیکس کیا میاں کے ساتھ، کیا کریں گے ہم؟ تم بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق پھر تم محمد سوال جو ہے کے وہ مانگو سب لانتی یار، ہو گیا۔ کیا شفیق صاحب دلیل مانگو نا یار، بولو غلط ہے اس یار، طریقے سے کہنا اور دلیل مانگو۔ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، انسان رانگ ڈوئنگ سب سے زیادہ آج کل سوسائٹیز میں دیکھ لیں یار کیا ایک ہو رہا ہے منٹ ہمارا، شفیق بھائی، ابھی آپ نے خود ہم جو کہا نا کرائمز کہ کرتے جا بچے رہے ہیں، کی جو تمہارے تدفین۔ انڈیا میں ہوتے جا رہے ہیں شفیق اتنے بھائی، زیادہ سیکس اور ریپ، شفیق بھائی، نہیں ٹھیک ہے، ایک منٹ شفیق بھائی، ایک پوائنٹ پہلے رسول پاک کلیئر ہو اگر جائے نا صلی اللہ ابھی۔ علیہ وسلم اگر میرج کو اتنی بھائی رکو نا یار شفیق صاحب، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا نا کہ یہ بچے کی تدفین زیادہ ضروری ہے نا؟ تو آپ بولو کہ اگر محمد صاحب نے اس طریقے سے کہا ہو تو میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، لیکن آپ پہلے پروو کرو، اس طریقے سے جواب دینا ہوتا ہے نا بھائی۔ آپ لوگ بچتے کیوں ہو محمد صاحب نے جو کام کیا اس سے؟ اس کچھ طریقے بولوں، سے جواب مانگو نا۔ ہاں مرزا بھائی کچھ آپ بھی بولوں؟ بول دو۔ ہاں میں یہ بول رہا ہوں، اب تو مجھے وہ ریتک روشن کا ڈائلاگ یاد آ رہا ہے کون سا والا؟ کہ ہاں ماں میری شکلوں کو غلط استعمال کیا گیا ہے، یہ لوگ میرے کو بتا نہیں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، جواب پہلے ہی لے لیے۔ میں نہیں کہ حدیث میں لکھا ہوا جواب سب سے پہلے لے لیے۔ او باپ رے باپ۔ ساحل کین آئی جمپ ان فار couple of minutes؟ میں پھر اس کے بعد چلا جاؤں گا۔ آپ مومن ہیں؟ جی جی، فوجی نہیں، فوجی سیریل ایڈم صاحب جڑے ہیں فوجی شاید۔ سیریل۔ اچھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے یار، پہلے مجھے ان سے جواب جی چاہیے تھا یہ والا، یہ جو بیسک نہیں مسئلہ وہ ہے مجھے۔ نہیں دیں گے، ایڈم وہ نہیں ایڈم دیں وہ گے۔ نہیں دے گا، ایڈم یہ شفیق نہیں دے سکتا، شفیق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ شفیق تھوڑا سا بیچارہ شریف آدمی ہے، اس لیے اس کو ہم تھوڑا سا وہ دے دیتے ہیں، کیا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ بینیفٹ مجھے آف 2-3 ڈاؤٹ۔ باتیں کرنی تھی ایڈم سے بھی اور ساحل سے بھی اور مرزا غالب سے بھی۔ اصل میں میں نے جو 2 سال میں دیکھا نا وہ یہ ہے کہ روز رسول اللہ کی بےزتی ہو رہی ہوتی ہے، روز ایک جو ہے نا شرمندگی کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اوفینسو پہ جانے کے لیے ریڈی ہے کہ جی تم مجھے اپنا وہ دین بتاؤ، تم مجھے اپنا مسلک بتاؤ، تم مجھے جو ہے نا اپنا عقیدہ بتاؤ، اور یہ اور وہ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے جو اپولوجیٹکس ہیں اور پولیمکس ہیں وہ ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جو ہے اس کے عقیدے پہ جو ہے نا اٹیک کرو اور اس کو سوال کسی بھی سوال کا جواب نہیں دو۔ اچھا، مفتی یاسر اور ایک صاحب نے اور تو یہ ایک دم کلیئرلی کہا ہے فوجی سیریل جی، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو نا، اچھا یہ آپ یہ ہاں۔ سوری میں نے اچھا نہیں سنا میں ان کو۔ ایک چیز، ہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے، ہم جواب لیں گے۔ اچھا اس کے علاوہ میں اور ایک چیز کہہ دوں آپ کو فوجی سیریل جی، کہ آپ یہ شفیق بھائی ٹھیک ہے اچھے انسان ہیں لیکن شریف نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی مومن آ کے اگر وہ اسلام کے بدلے آپ سے سوال کرے مطلب وہ سیکنڈ سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، کیونکہ نارمل مومن کبھی بھی اپنے نبی کو اور اپنے اسلام کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش ہمیشہ کرے گا، لیکن جو چالاک مومن ہوتے ہیں نا وہ سیدھا سیکنڈ سٹیج پہ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے فوجی سیریل بھائی میری بات؟ جی میں سمجھ رہا ہوں، اور میں اسی ڈائریکشن میں آئی ایم اسٹل کنٹینیوئنگ ان دا سیم ڈائریکشن۔ میں یہی کہنا چاہ جی رہا جی تھا بولیے۔ کہ لاسٹ 2 سال میں اور اسپیشلی لاسٹ 1 سال میں نے نوٹ کیا کہ اب انہوں نے اللہ کو خدا کہنا شروع کر دیا، اور اس کا ریزن ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ جب ہم کہتے ہیں نا تو پھر اللہ کی بےزتی ہوتی ہے۔ رسول اللہ پہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ رسول اللہ کی بےزتی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ نوٹ کریں تو یہ جتنے بھی آتے ہیں، وہ ایک اور جو آتا ہے لڑکا پتہ نہیں کدھر سے، فیصل آباد سے کدھر سے، وہ جو ایڈم کے ساتھ اکثر اس نے سینگ لڑائے ہوتے ہیں، ایڈم اس کا کیا نام ہے، وہ اکثر جو گالیاں بکرا محمد ہوتا ہے۔ علی، نہیں محمد علی نہیں، محمد عرفان علی تو ایویں چوہا، عرفان عرفان، ہاں عرفان عرفان، اسلم۔ محمد علی تو ایویں چوہا سا ہے وہ تو۔ عرفان جو آتا ہے وہ عرفان
کے سامنے عرفان کبھی رسول اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. اس نے اللہ کہنا چھوڑ دیا. آپ اندازہ لگائیں اتنی شرمندگی اور اتنی بےزتی. اور میں اس جنریشن میں سے ہوں, میں آپ سب لوگوں میں سے بہت بڑی عمر کا ہوں, میں اس جنریشن میں سے ہوں جہاں میں نے خدا حافظ کو اللہ حافظ میں کنورٹ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے جو ہے نا گناہگار کانوں سے سنا ہوا ہے. So I come, you know, I come from that generation. اب مسئلہ یہ ہے کہ روز رسول اللہ کی چڈی اتر رہی ہوتی ہے, کسی نے رسول اللہ کی دھوتی کھولی ہوئی ہوتی ہے, کسی نے رسول اللہ کی شلوار اتاری ہوئی ہوتی ہے. ایڈم تو روز چیتا جو ہے نا روز لگا ہوگا رسول اللہ کے پیچھے. تو یہ کب تک یہ بچیں گے اس سے؟ الٹیمیٹلی ان کو جو ہے نا اس میں رکھو. یہ جو ہے نا چلاک قسم کے جو آتے ہیں, یہ عرفان اور یہ جو ابھی جو بچہ بات کر رہا تھا, یہ لوگ آپ کو جو ہے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. اور اسپیشلی ساحل, آپ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ایڈم تو پھر جو ہے نا وہ اپنے موڈ پہ قائم رہتا ہے. آپ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. مرزا غالب بھی جو ہے نا وہ چپکے رہتے ہیں اپنے اس پہ, اچھی والی گلو انہوں نے استعمال کی ہوئی, وہ بھی چپکے رہتے ہیں. آپ بڑی جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. آپ شریف آدمی ہیں. ان کو اسی ایڈم اسپیشلی ایڈم یہ آپ کے لیے, ان کو اسی سینٹریفیوج میں رکھ کے اسپن کرو, دے ول کریک. ٹھیک ہے, اور جب یہ کریک ہوں گے نا, جب یہ کریک ہوں گے اور اس میں کریکس آئیں گے, ساحل صاحب چھوڑ دیتے ہیں, بخش دیتے ہیں. ہاں یہ ساحل جو ہے نا, یہ ساحل کو اس چینل سے ہی نکال دو, یہ بڑا یہ غلط آدمی ہے. ساحل کے چینل سے نکال دے. I'm kidding. تو اب میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو سینٹریفیوج میں رکھ کے ان کو اچھی طرح سے سپن دو, یہ کریک ہوں گے اور ان کے اندر کا اصل مومن اسی وقت باہر آئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, سپن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری تھنگ از ریٹن. میں جو بات کرتا ہوں نا, مجھے جب تک وہ حدیث نہ ہو سپن کی ضرورت نہیں. They need to just give the answer. They don't give the answer. That's the problem. سوری ایڈم, وہ والا سپن نہیں, میں سینٹریفیوج والا سپن کی بات کر رہا ہوں, لائک سینٹریفیوگل فورس. اس کو اسی جگہ پہ رکھیں, یعنی ہاں اسی جگہ پہ رکھو اور اسی کے ارد گرد اس کو گھماؤ. مومن آئے گا اس کے اندر سے باہر. نہ آیا 5 منٹ میں, 10 منٹ میں, 15 منٹ میں, تو میرا نام بدل دیں. ہاں سر, یہ میں تو ابھی تو جو انہوں نے بولا ہے, دیکھیں ابھی تک جتنی باتیں بولی ہیں نا, صرف یہ گالیاں نکال سکے ہیں, مجھے ریفیوٹ نہیں کر سکے, کہہ نہیں سکے کہ میں غلط ہوں. یہ ثابت کر دو, جو تم نے بولا اس کو ثابت کر دو. سر ثبوت مانگو نا یار, میں تو کھڑا ہوں یہاں پہ, ثبوت مانگو. سر جی کیسے کریں گے, انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے. یہ تو ابھی 2 سال میں ان کے سامنے یہ چیزیں آئی ہیں, انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا یہ کہ ہے کیا. ابھی تو اب آئے, اور اتنی شرمندگی ہے, یہ اس پہ بات نہیں کر سکتے. سوری غالب صاحب بولے. ہاں, ابھی تک یہ دنیا کو ڈائلوگ مارتے تھے کہ قرآن میں دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. اب یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پا رہے بیچارے. یہی تو میں روتا ہوں کہ یار تم لوگوں کے دماغ خراب ہے, کیا ہو گیا. ایک پرنٹنگ پریس میں چھپی ہوئی کتاب, اور ایڈم کو میرا اچھی طرح سے پتا ہے کہ میں وہ جو ہے میں کس قسم کی فلسفی رکھتا ہوں سارے مذاہب کے بارے میں. ایک پرنٹنگ پریس میں چھپی ہوئی کتاب کے پیچھے تم انسانوں کی گردنیں مار رہے ہو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو بغیر تو؟ اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دین اسلام اور وہ کیا رحمت العالمین اور فلانا ٹمکانا خاتم النبیین اور دنیا کے لیے رحمت. اور شرم آنی چاہیے انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب. فوجی سیریل جی, آپ کے بارے میں جب میں نے چینل نیا سٹارٹ کیا تھا اور میں جب سٹریم سٹارٹ کیا تھا مومنوں سے بات کرنا, تبھی کسی نے آپ کے بارے میں بتایا تھا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا میں نے بھی تھا کہ بتایا آپ سے کانٹیکٹ کرو. میں نے ہی بتایا تھا, لیکن اچھا, فوجی تم جی نے مجھے منع کر دیا تھا کہ ابھی نہیں, ابھی وقت نہیں آیا. تو پھر میں نے اس وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک پوری اسٹریم. سر ابھی رک جائے نا, انہوں نے بتا تو رہا ہوں, انہوں نے منع کیا تھا. کوئی ریزن ہے تو سمجھ لینا پہلے ان سے, کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے. اچھا, اوکے, ٹھیک ہے. Until he say by himself, جب ان کی وہ ریزن ختم ہوئے گی نا, تو پھر وہ خود بتائیں گے, وہ آئیں گے. وہ انہوں نے پرومس کیا ہے مجھ سے بھی, تو وہ آئیں گے, ان کی ریزن ہے پیچھے. یس, یہی جو ایڈم نے کہا ہوا ہے, یو نو دیٹ اسٹینڈز کریکٹ. چلیے ٹھیک ہے, ہم کو انتظار رہے گا کہ کب وہ آپ وہ ریزن آپ کا ختم ہو. اور میں تو ایک پورا اسٹریم آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں کہ آپ نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. تو انتظار رہے گا سر, فوجی سر. شور ڈیفینیٹلی کریں گے. غالب صاحب بولیں. اور ہاں, میں بول رہا ہوں ابھی اس بندے سے ہم وہ اس کا ہسٹوریکل ایویڈینس نہیں مانگتے
तो अभी भी हमारे पीछे दौड़ रहा होता। ये देखो मेरा हिस्टोरिकल एविडेंस, तुम लोग देख क्यों नहीं रहे हो? सॉरी ठीक है, बिल्कुल गालिब साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगली दफा एडम, मैं जरा साहिल साहब आपकी इजाजत से एडम को देसी तरीके से समझा दूं। अगली दफा पूछे ना तुम्हारा अकीदा क्या है, तो कहना पूछ लेना फिर भैन दा रिश्ता देना। सर लास्ट में पूछा था, एक से वो बड़ा गुस्से में आ गया था, साहिल भाई मना करते हैं ऐसी बात ना किया करें। अरे यार साहिल जो है अगेन वो साहिल शरीफ आदमी, हम तो लफंगे हैं मैं और आप, तो हम तो इस तरह के लोगों को अच्छी तरह से टक्करना जानते हैं। तो खैर एनीवेज, थैंक यू जेंटलमैन। असल में फौजी सीरियल जी, असल में मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि हमको हजारों लोग देखते हैं। अभी भी देखिए फौजी सीरियल जी 1700 लोग देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कई सारे मोमिन भाई भी रहेंगे जो इस तलाश में रहते हैं कि कोई तो इनको डिबंक कर दे, कोई तो यानी ऐसा बंदा आ जाए जो इस्लाम को सही साबित करे और हमको गलत साबित करे। तो ये काफी इफेक्ट पड़ता है मोमिनों के जहन में जब मोमिन आके डिफेंड नहीं कर पाते। ये बेबसी जो है ना, ये कई सारे लोगों को बाहर निकालती है। तो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी अगर पैनल में आए तो रिस्पेक्टफुली उनसे बात की जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मैं इसी पे इसको फर्दर लेकर आगे जाऊंगा। मैंने एक दफ़ा उसको प्रपोज किया था, क्या अपना वो जो चीता है द देसी न्यू, उसको मैंने कहा था कि यार एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिसमें हम खुल के गालियां बके, बंद ही हो जाएगा ना, क्या होगा, हम वीडियोस डाउनलोड रखेंगे और दूसरे चैनल पे चढ़ा देंगे, एक अलग से चैनल। और उसका रीज़न है, उसका साइंटिफिक रीज़न है कि मोमिनों को पता चलना चाहिए कि अल्लाह को गाली देने से या रसूल अल्लाह को गाली देने से कुछ नहीं होगा, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा, कोई आतिशफशान नहीं फट जाएंगे, कोई दरिया जो है अपना रुख तब्दील कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गालिब साहब आप तो समझाया करें, आप तो फिर अब मेरी स्टाइल के कुछ बंदे हैं, आप जरा लोगों को समझाया करें कि गाली देने से कुछ नहीं होता। आज ना पिछले 1400 साल में हुआ है ना आज होगा। जी ये तो मैं बोलता रहता हूँ कि गालियों से आज तक किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। ठीक है, एब्सोल्युटली एग्री। चलिए बहुत शुक्रिया फौजी सीरियल भाई। हमारे साथ एक मोमिन भाई भी जुड़े हैं, देखते हैं शायद उनके पास बहुत शुक्रिया, मैं फिर बैक स्टेज में जा रहा जवाब हूँ। हो। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप आए।